اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا، خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے اس بابرکت عظیم برکتوں والے نام سے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ، نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ کل سے کافی زیادہ سوالات آ گئے، اتنے زیادہ میسیجز آ گئے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں پریشانیوں سے نجات کا خاص وظیفہ بتا دیں۔ بھائی، آج آپ کے لیے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اس نایاب وظیفہ کو، آیت الکرسی کو اس طرح پڑھ لو جیسے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھ کے دکھائیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کون سے وقت میں پڑھنا ہے، آپ کی تمام پریشانیاں اسی وقت حل ہو جائیں گی۔ آپ چاہتے ہو آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں اسی وقت حل ہو جائیں، تو پھر کیوں نہیں آپ اس نایاب وظیفے کو آزما لیتے۔ معزز سامعین کرام، ویسے تو وظیفوں کو آزمانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ معزز سامعین کرام، یہ تو مسلمانوں کا، یہ تو ہمارے بہن بھائیوں کا یہ عقیدہ بن گیا، یہ نظریہ بن گیا ہے، ان کے ذہن میں بات نہیں بیٹھتی کہ بھائی اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یار یہ وظیفے ہمارے قبول کیوں نہیں ہوتے، یہ جھوٹ ہے، مگر ان کو نہیں پتہ کہ میرا رب کریم مولا ارشاد فرماتا ہے، مشکل سے مشکل وقت آ جائے، مشکل سے مشکل گھڑی آ جائے، آپ اللہ کو پکارو، یقین جانیں آپ کی وہ مشکل گھڑی حل ہو جائے گی۔ بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کس نایاب، مجرب، آزمودہ اور عمدہ وظیفہ کو۔ معزز سامعین کرام، آپ سے ایک بات شیئر کرنا بہت ہی لازمی ہے۔ آپ ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہیے گا، کسی بات کو سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، کافی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں، وظیفہ سن لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر اس وظیفے کو کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، وظیفہ قبول نہیں ہوتا، پھر میسیجز کرتے ہیں، اوپر نیچے میسیجز آتے ہیں ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے، کون سی ایسی وجہ ہے۔ پلیز آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، آپ ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کریں، سنا کریں کہ کون سے اہم مسائل حضرت ہم بتا رہے ہیں کہ جن کو کرنے، وظیفہ کرنے سے پہلے ہمیں کرنے چاہیے۔ تو پھر آپ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اب اس دن ایک شخص کا میسج آیا، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، بڑی سی بڑی ٹینشن حل ہو جائے گی، بڑی سی بڑی پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو پھر یہ وظیفہ کریں گے۔ پھر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کاروبار دن بدن ترقی کرے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ دینے سے کیا ہوگا، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے۔ اب ان کو کیوں دینا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، یقین جانیں اے میرا رب کریم مولا آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے۔
ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے۔ یقین مانے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آپ کے ذہن اور تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اتنا رزق آئے گا اور کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا۔ معزز سامعین کرام، لیکن میرا رب کریم مولا، میرا پروردگار مولا، میرا رحمان الرحیم مولا، میرا جبار مولا آپ کو عطا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ دینا ہے، چاہے وہ 1 روپے بھی کیوں نہ ہو۔ اب آپ اس میں شرمائیں گے کیونکہ جبکہ میرے اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اگر 1 کھجور کا دانہ دے دے، میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو شخص اگر ریاکاری کی نسبت سے، دکھاوے کی نسبت سے، اس نسبت سے لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، یقین جانے اس شخص کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ایک جانب اگر 1 کھجور کا دانہ دو گے، احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک جانب اگر احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی دو گے، لیکن اگر آپ ریاکاری کی نسبت سے، دکھاوے کی نسبت سے اگر آپ دو گے، یقین جانے آپ کو صدقہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے روز آپ کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آئیے 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے 3 مرتبہ اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یقین جانیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا دیں، اگر آپ اس طرح نہیں پڑھیں گے، آپ کا قرآن قبول نہیں، آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس میں کون سی وجہ ہے؟ اب بعض جو بغیر سیکھے سکھائے وہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ میرے اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن مجید کے اندر اگر ایک شخص زبر، زیر اور پیش و غلط پڑھے، اس لفظ کا پورا معنی و مفہوم بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کو ثواب ملنا ہے، الٹا آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ویڈیو کو 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لینا ہے۔ اس کے بعد آپ 33 مرتبہ آیت الکرسی۔ اب کون سی آیت الکرسی پڑھنی کیسے ہے؟ تو 1 مرتبہ میں بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آپ نے 33 مرتبہ آیت الکرسی، اگر میرے سے مسٹیک ہو گئی ہو تو میرا رب مجھے معاف کرے۔ تو آپ نے قرآن مجید کھول لیں، غالباً 3 پارہ ہے، اس کا پہلا صفحہ ہے، تلک الرسول پارہ ہوگا، اس کا پہلا صفحہ، اس کے اندر آپ کو آیت الکرسی مل جائے گی، آپ وہاں سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پھر پڑھ لینا ہے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار آپ اس کو 1 دن ہی پڑھ لینا، آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کے حالات نہ بدلے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔